اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حافظ وقار اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیہ نمبر 20 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، اور جب روشن ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ پاک میں منافقین کی حالت کو اور واضح فرما دی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ بجلی سے مراد یہ ہے کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھتے ہیں، معجزات کو دیکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتے ہیں۔ جیسے ہی ماننے کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر شیطان ان کے پاؤں کو جکڑ لیتا ہے۔ جب شیطان ان کے پاؤں کو جکڑ لیتا ہے تو پھر وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، اور اسے کہتے ہیں تذبذب کا شکار ہونا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور یہ تذبذب ہی ان کی بربادی کا سبب بنا، اور اسی وجہ سے ہی ان کے اطمینان اور سکون کی جو دولت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اس آیہ پاک کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ لے لیا ہے، یعنی الفاظ کا مفہوم یہ لے لیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ اب اس کے کچھ جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، اور اس چیز یعنی جھوٹ کا اللہ رب العزت ارادہ نہیں فرماتا۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، یہ ایک نفسیاتی اور شیطانی حملہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑا کوئی سچی بات کہنے والا نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اگر معاذ اللہ یہ معنی مراد لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، تو پھر اس فرمان کی نفی ہو جائے گی، پھر یہ فرمان سچا ثابت نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک اور جواب دیا جاتا ہے کہ رات دن کی ضد ہے، سفیدی سیاہی کی ضد ہے، جھوٹ سچ کی ضد ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات سچی ہے تو پھر اس میں جھوٹ کا کسی قسم کا شائبہ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کا آگے جا کے ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جھوٹ، گناہ، غلطی، غیبت، یہ سارے کے سارے عیب ہیں،
اور اللہ رب العزت کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تو لہذا یہ معنی مراد لینا بالکل غلط ہوگا۔ اور اس کا ایک اور جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جس طرح قدیم ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ تو جو جھوٹ ہے، یہ جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، یہ حادث ہے، لہذا قدیم اور حادث اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قدیم ہوگا تو حادث نہیں ہوگا، حادث ہوگا تو قدیم نہیں ہوگا۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر یہ چیز چونکہ حادث ہے تو اللہ رب العزت کی ذات قدیم، اس کی صفات قدیم، لہذا یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے غلطی کے کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، لہذا غلطی، عجز، جھوٹ یہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تمام عجز سے پاک ہے۔ اور دوسری بات، یہ چیز اللہ رب العزت کی ذات کے تقدس اور تزکیے کے بھی خلاف ہے، چونکہ اللہ پاک ہے، اللہ سبحان اللہ ہے، پاک ہے، تو جھوٹ ایک پلیدی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، لہذا یہ معنی مراد درست نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو نظریہ ہے، عشاق کا جو نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ اس پر قادر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔